لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب انسان امتحان دیتا ہے تو دو میں سے کوئی ایک نتیجہ نکلتا ہے، یا تو پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ ہر انسان دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے۔ ہر انسان دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے۔ کامیاب ہوگا تو جنت میں جائے گا، ناکام ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جنت سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے اور میزبان ہمیشہ مہمان کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرتا ہے۔ وہ مہمان سے نہیں پوچھتا کہ اپنے گھر میں کیا کھاتے ہو اور اپنے گھر میں کیسے بستر پر لیٹتے ہو، کس سواری پر چلتے ہو۔ وہ اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا پکواتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بستر لگواتا ہے۔ اپنی حیثیت سے کم انتظام کو وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ جنت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، جنتیوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ وہ ہوگا جو ایک مہمان کے ساتھ میزبان کا معاملہ ہوتا ہے۔
جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے اور خود پروردگار عالم میزبان ہوں۔ چاہتے تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کہ سارے انسان جنت میں جائیں، لیکن اللہ ظلم کو اپنے لیے بھی نہیں پسند کرتے، دوسروں کے لیے بھی نہیں پسند کرتے۔ اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند فرماتے ہیں اور دوسروں سے بھی انصاف کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایمان والوں سے بھی اللہ نے کہا کہ تم ہمیشہ انصاف کرنا، انصاف کے سلسلے میں تم کبھی کسی کی رعایت مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والوں ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ دنیا میں تم کو اللہ نے اپنا گواہ بنایا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا یہ اللہ کی گواہی کا حق ادا کرنا ہے، اور انصاف میں اس کی پرواہ نہ کرنا کہ تمہیں فیصلہ اپنے خلاف کرنا پڑ رہا ہے یا اپنے گھر والوں کے خلاف کرنا پڑ رہا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے فیصلہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، لیکن تم ہمیشہ انصاف کا فیصلہ کرنا۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ انصاف کا فیصلہ کسی ایسے شخص کے حق میں جا رہا ہو جس سے تمہاری دشمنی ہو، جس سے تمہاری کوئی پرانی لڑائی ہو، تو تم سوچو کہ بھائی اس وقت اگر میں انصاف کروں گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، جو میرا مخالف ہے، جس کو میں پسند نہیں کرتا، جس سے میری لڑائی ہے، جس سے میری دشمنی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں کبھی ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، ہمیشہ انصاف کرنا، انصاف تقوی سے قریب تر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی انصاف کو پسند کرتے ہیں اور اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ انصاف کریں۔ انصاف کے سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کاندلہ میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ زکریا اور حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہما کے اجداد میں تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ یا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں میں تھے، بڑے بزرگ اور نیک آدمی تھے۔ انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، نئی نئی حکومت بنی تھی انگریزوں کی۔ کاندلہ گاؤں میں ایک زمین کے سلسلے میں ایک ہندو اور ایک مسلمان میں جھگڑا ہو گیا۔ زمین مسلمان کے قبضے میں تھی، ہندو بھائی کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ زمین میری ہے، اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو خالی کرنا چاہیے۔ مسلمان زمین خالی کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ ذرا موقع کی زمین تھی، اس کو اس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا۔ جب مسئلہ آپس کی بات چیت سے حل نہیں ہوا تو اس غیر مسلم نے انگریزی عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ اب اس مسلمان نے، جس نے زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ عدالت سے تو میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ کاغذ تو میرے پاس نہیں ہے، قانونی پوائنٹ تو اس کا مضبوط ہے، میرا قبضہ ہے۔ تو اس نے سوچا اگر میں اس کو قومی مسئلہ بنا دوں تو شاید عدالت کو بھی دباؤ محسوس ہو،
تو اس نے کہا کہ بھائی اگر فیصلہ میرے حق میں ہوا تو میں اس زمین پر مسجد بناؤں گا. بس جو اس نے یہ کہا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے. مسجد کا مسئلہ ہے اور مسجد کے لیے تو مسلمان گردن کٹانے کو تیار ہے، چاہے اللہ کے سامنے گردن جھکانے کو تیار نہ ہو. گردن جھکانے کو تیار نہیں ہے، کٹانے کو تیار ہے. وہ غیر مسلم پریشان ہوا کہ بھئی یہ تو مسئلہ عجیب ہو گیا. تو آپ اندازہ لگائیں پھر اس نے کیا کیا ہوگا. اس نے کہا میں جیتا تو مندر بناؤں گا. دو انسانوں کا جھگڑا، دو قوموں کا جھگڑا بن گیا، مسجد اور مندر کا جھگڑا بن گیا. انگریز جج پریشان ہوا کہ ابھی نئی نئی ہماری حکومت بنی ہے اور کہیں کچھ معاملہ بگڑ گیا تو میری بھی ترقی رک جائے گی. اوپر کے حکمراں مجھ سے ناراض ہوں گے کہ بھئی تم نے مسئلہ پیدا کر دیا. تو اس نے دونوں طرف کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی ایک کام کرو، مقدمے کی کیا ضرورت ہے، آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر لو. مقدمے بازی اچھی چیز نہیں ہے. کوئی بڑا ہو کوئی بوڑھا ہو اس کو حکم بنا دو، اس کا فیصلہ مان لو. تو اس مسلمان نے کہا کہ صاحب ہم تو یہی چاہ ہی رہے تھے کہ کسی کو بیچ میں ڈال کر کے مسئلہ حل کر لیا جائے. یہ لوگ زبردستی یہاں لے آئے مقدمہ. جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ بڑا شریف ہوتا ہے. ایسا اظہار کرتا ہے جیسے دنیا میں اس سے زیادہ شریف کوئی نہیں، اس سے زیادہ نیک کوئی نہیں. اور جو جھوٹا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. سمجھے یہ اصولیات. جو جھوٹا ہے وہ ہمارا نہیں ہے چاہے کلمہ پڑھتا ہو. جو جھوٹا ہے وہ ہمارا نہیں ہے چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. جھوٹا ہے تو ہمارا نہیں ہے، جو سچا ہے وہ ہمارا ہے. اب آپ کو شکایت ہوگی مجھ سے، تم نے یہ تو کہہ دیا چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے اس نے حج کیا ہو، اور یہ نہیں کہا چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو. جو جھوٹا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. چلے آپ اضافہ کر لیجیے چاہے ملک کا وزیر اعظم، کوئی جھوٹا ہمارا نہیں ہے. جو سچ بولے وہ ہمارا ہے. تو اس انگریز جج نے غیر مسلموں سے کہا کہ بھی آپ لوگ بتلائیں کوئی راستہ ہو تو وہ جس کی زمین تھی اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ صاحب ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ہیں مفتی الہی بخش، وہ بڑے نیک اور سچے آدمی ہیں. اگر وہ کہہ دیں کہ یہ زمین اس کی ہے تو میں اپنا مقدمہ واپس لے لوں گا، میں چھوڑ دوں گا تمہیں. اس کے باقی رشتہ داروں کو شکایت ہوئی اس سے، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ وہ مسلمان ہیں، وہ تو مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. اور اس شخص نے کہا ہے کہ ہم مسجد بنائیں گے تو وہ بھی یہی چاہیں گے. اس نے کہا نہیں، وہ سچے مسلمان ہیں اور اگر وہ بھی جھوٹ بولیں تو میں یہ سمجھوں گا اب دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں بچا. اس مسلمان نے سوچا کچھ بھی ہو مفتی صاحب تو اپنے ہی ہیں نا، اپنے ہیں تو ان کو ہم بنا لیں گے خوشامد کر کے یا دباؤ ڈال کر. گھر والوں کا دباؤ ڈلوائیں گے، سسرال والوں کا دباؤ ڈلوائیں گے، ان کے بچوں کے سسرال والوں کے دباؤ ڈلوائیں گے، جو پیترے بازی ہوتی ہیں ہمارے یہاں. تو جج نے کہا ٹھیک ہے. مفتی صاحب کے بیان پر دونوں متفق، دونوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب جو مفتی صاحب کہہ دیں گے ہم مان لیں گے. مسلم نے بھی کہا، غیر مسلم نے بھی کہا. مفتی صاحب کو جا کے بتلایا گیا. جج صاحب کی طرف سے پیغام پہنچا کہ
کہ پورے علاقے کا ایک بڑا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے آپ کے فیصلے پر، آپ آ کر بیان دے دیں۔ مفتی صاحب نے کہا میں تو عدالت میں نہیں آؤں گا، میں نے قسم کھائی ہے اپنی زندگی میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، میں نہیں آؤں گا عدالت میں بیان دینے۔ بہت شاطر قوم ہے انگریز، اپنے فائدے کے لیے وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ تو جج نے کہنا بھیجا مفتی صاحب آپ عدالت میں تشریف لائیں، میرا منہ نہ دیکھیے گا، میں آپ کے لیے کرسی لگواؤں گا، آپ میری طرف پیٹ کر کے آئیں اور میری طرف پیٹ کر کے کرسی پر بیٹھیں، بس اپنا بیان ریکارڈ کرائیں اور چلے جائیں۔ مفتی صاحب نے کہا اتنا کر سکتا ہوں، میں تم کو دیکھوں گا نہیں، دوسری طرف مگر کے بیان ریکارڈ کرا دوں۔ اب جب یہ طے ہو گیا فلاں تاریخ کو کورٹ میں مفتی صاحب تشریف لائیں گے، اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے، تو مسلمان پہنچ گئے۔ مفتی صاحب آپ کو اس مسلمان کے حق میں بیان دینا ہے، ہمیں یہاں مسجد بنانی ہے ورنہ پوری قوم کی ناک کٹ جائے گی، بڑی بے عزتی ہو جائے گی اگر یہ زمین ہاتھ سے نکل گئی اور یہاں مندر بن گیا تو۔ مفتی صاحب نے کہا بھائی یہ زمین اسی کی ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنا مقدس جھوٹ تو ایک بار آپ کو بولنا ہی پڑے گا، اتنا مقدس جھوٹ اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں، سب سمجھا کر اصرار کر کے تھک گئے۔ مفتی صاحب جھوٹ بولنے کو تیار نہیں ہوئے۔ کیوں تیار نہیں ہوئے بتائیں؟ اس لیے کہ وہ مفتی تھے؟ نہیں۔ اس لیے کہ وہ عالم تھے؟ نہیں۔ اس لیے کہ وہ مسلمان تھے۔ کیوں تیار نہیں ہوئے جھوٹ بولنے کو؟ بتلائیں آپ لوگ، کیوں تیار نہیں ہوئے جھوٹ بولنے کو؟ اس لیے کہ مسلمان تھے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے اپنے کو مسلمان کہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہ ہو۔ آیت المؤمن آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب۔ حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں پہلی نشانی ہے کہ وہ بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر وہ چاروں عادتیں ہوں تو وہ 100% منافق ہے۔ اس میں سے پہلی عادت ہے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ کون بولتا ہے؟ منافق، یعنی جھوٹ بولتا ہے کافر جس نے اپنے کفر کو اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں نا، ہمیں منافق بننے کا شوق تو نہیں ہے۔ تو آج طے کرو آج کے بعد سے انشاءاللہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گے۔ مفتی صاحب آئے عدالت میں، انہوں نے لوگوں کا دباؤ بالکل نہیں قبول کیا۔ کرسی رکھی گئی الٹی، جج صاحب پیچھے بیٹھے، دوسری طرف کرسی رکھی گئی، مفتی صاحب پیٹ کر کے اندر داخل ہوئے، بوڑھے آدمی تھے، آ کر کرسی میں بیٹھے۔ جج نے سوال کیا مفتی صاحب فلاں زمین کا ٹکڑا ہے، آپ واقف ہیں؟ ہاں جانتا ہوں۔ فلاں شخص کا اس پر قبضہ ہے، آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ ہاں میں اس آدمی کو جانتا ہوں۔ فلاں شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ میرا ہے، آپ اس کو بھی جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ اب آپ بتلائیں کہ اس کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جس کا قبضہ ہے وہ کہتا ہے زمین میری ہے، اور جو مدعی ہے وہ کہتا ہے زمین میری ہے۔ مفتی صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے جس کا قبضہ ہے وہ جھوٹا ہے، وہ غاصب ہے، زمین اس غیر مسلم کی ہے۔ جج نے کہا مفتی صاحب پھر میں فیصلہ کر دوں؟
یہ زمین اس کو دے دوں؟ صاحب نے کہا جب اس کی ہے تو اس کو دے دی جائے۔ کہا مفتی صاحب آپ کو معلوم ہے وہ زمین لے کر مندر بنائے گا؟ مفتی صاحب نے کہا زمین اس کی ہے، اس کا دل چاہے مندر بنائے، اس کا دل چاہے اپنا گھر بنائے، اس کا دل چاہے دکان بنائے، اس کا دل چاہے اس کو بیچ دے، اس کی زمین ہے، اس کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، عدالت کو چاہیے کہ وہ زمین دے دے۔ تو جج نے فیصلہ لکھا اور وہ فیصلہ آج تک ہندوستانی عدلیہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ جج نے فیصلہ لکھا کہ آج یہ کیس مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اس غیر مسلم نے کہا بھائی جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ کر دیا، اب ہمارا بھی تو فیصلہ سنیے۔ کہ وہ کیا؟ کہا مجھے تو یہی دیکھنا تھا کہ ابھی دنیا میں اسلام کہیں ہے یا نہیں ہے، سچے مسلمان ہیں یا نہیں ہے۔ ایسا سچا مذہب کس کو پیارا نہیں ہے؟ اب اس زمین پر میں مسجد بناؤں گا، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوچو ہمارے گھر میں روزانہ کتنی مرتبہ اسلام ہارتا ہے اور کس کی وجہ سے ہارتا ہے؟ ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری اپنی ذاتی زندگی میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے کارخانوں میں، ہمارے اپنے کاروبار میں۔ بچوں اٹھو یہاں سے، چلو پیچھے جاؤ، اٹھو جلدی اٹھو، چلو بڑوں کو آگے بیٹھنا چاہیے، بچوں کو کیوں آگے بیٹھاتے ہیں؟ جاؤ اٹھو پیچھے جاؤ، آجائیں بڑے آگے آجائیں۔ ہماری ذاتی زندگی میں روزانہ کتنی مرتبہ اسلام ہارتا ہے، اسلام شرمندہ ہوتا ہے، اور ہماری زندگی میں اسلام ہارے گا تو اللہ کو پیار آئے گا یا غصہ آئے گا؟ پھر ہمارے لیے دنیا میں آسانیاں ہوں گی یا پریشانیاں ہوں گی؟ پھر وہ پریشانیاں احتجاج سے ختم ہو جائیں گی، وہ پریشانیاں نعرے لگانے سے ختم ہو جائیں گی، لائٹیں بجھانے سے ختم ہو جائیں گی، وہ پریشانیاں اللہ کو منائے بغیر نہیں ختم ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہنا آپ احتجاج نہ کریں، خوب کریں، برابر کریں، مسلسل کریں، لیکن اللہ کو راضی کریں ساتھ میں، اس کے بغیر کوئی پریشانی نہیں ختم ہوگی۔ تو اللہ خود انصاف کرتے ہیں، انصاف کو پسند کرتے ہیں، خود اللہ ظلم نہیں کرتے اور ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ظلم کو اپنے لیے بھی حرام کیا ہے، تمہارے لیے بھی حرام کیا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو چاہتے تو اللہ یہی ہے کہ سب کو جنت میں بھیجے، لیکن اگر سب کو جنت میں بھیج دیتے تو یہ ناانصافی ہوتی۔ ایک استاذ اپنے کسی شاگرد کو فیل کرنا چاہتا ہے، لیکن جس نے پڑھا جس نے نہیں پڑھا اگر وہ سب کو پاس کر دے تو یہ انصاف ہے یا ناانصافی؟ تو انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اس نے نہ چاہنے کے باوجود اسے فیل کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا یہ مہمان جس زمانے میں مدرس ہوا کرتا تھا تو فیل کرنے کے لیے بہت مشہور تھا، بالکل کسی کی رعایت نہیں کرتا تھا، بے تکلف فیل کرتا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے بہت محنت کر کے پڑھاتا تھا۔ کمزور طالب علموں کو الگ سے وقت دیتا تھا، اپنے کمرے پر بلاتا تھا، جس کتاب میں وہ کمزور ہیں، جس مضمون میں وہ کمزور ہیں اس کو الگ سے پڑھاتا تھا، دن رات ان کے ساتھ ایک کرتا تھا، لیکن جس نے نہیں پڑھا اس کو فیل کرتا تھا اور کہتا تھا میں تمہارے ساتھ محنت بھی کرتا ہوں اللہ کے لیے اور تمہیں فیل بھی کرتا ہوں اللہ کے لیے، تمہارے ساتھ محنت کرتا ہوں اس لیے کہ تم میرے پاس امانت ہو، مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اور تمہیں فیل بھی اس لیے کرتا ہوں کہ اس امتحان کا بھی مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ طلبہ نظر آ رہے ہیں یہاں تو قصہ سنا دوں آپ کو۔ حسامی پڑھاتا تھا، ایک استاذ آئے حسامی کا امتحان لینے کے لیے آپ کے مدرسے فلاح دارین ترکیسر سے۔ میں نے جا کر ان سے ملاقات کی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ امتحان کے لیے تشریف لائے ہیں، حسامی کا امتحان لینا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے پڑھا یہ کتاب؟ جی ہاں میں نے پڑھا۔ کہا آپ مطمئن رہے میں خیال رکھوں گا۔
میں نے کہا میں یہ کہنے نہیں آیا ہوں، میں یہ کہنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے بہت محنت کر کے کتاب پڑھائی ہے اور طلبہ سے بھی خوب محنت کرائی ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں پڑھا اور کسی نے صحیح جواب نہیں دیا اور آپ نے اس کے استحقاق سے 1 نمبر بھی بڑھا کر کے دیا تو آپ میری پوری محنت پر پانی پھیریں گے، میں اللہ کے ہاں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں دامن پکڑ لوں گا آپ کا اللہ کے پاس۔ اگر آپ نے میرے کسی شاگرد کو اس کے استحقاق سے 1 نمبر بھی بڑھا کر کے دیا۔ یہ بات شاید ان کے لیے بالکل نئی اور اجنبی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے محترم صاحب نے تنگ آ کر میری پڑھائی ہوئی کتاب مجھے دے دی امتحان کے لیے، جب خود ہی امتحان میں آدھی سے کچھ زیادہ جماعت پاس ہوئی، باقی سب کو میں نے فیل کر دیا۔ سفارشی نوٹ بھی لکھ دیا کہ یہ اس کتاب کے قابل نہیں ہے، ان کو پیچھے کیا رہے۔ حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اہتمام میں طلب کر لیا، بولی اتنے بچے فیل کیوں ہوئے؟ سبحان اللہ، فیل وہ ہوئے، سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے، انہوں نے نہیں پڑھا تو فیل ہوئے، ان سے سوال کیجیے، میں تھوڑی فیل ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ڈھنگ سے پڑھایا نہیں؟ میں نے کہا میں نے ڈھنگ سے پڑھایا نہیں تو باقی پاس کیسے ہوئے؟ آپ بلا لیجئے پورے گجرات کے کسی بھی استاذ کو اور مجھے سامنے بیٹھا کر کے ان سے کہیے کہ وہ ان بچوں کا جن کو میں نے پاس کیا ہے ان کا امتحان لیں میرے سامنے اور فیل کر کے دکھائیں۔ یہ میں علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سب کے لیے ہے۔ ایمان والو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو، تمہیں اللہ نے زمین پر اپنا گواہ بنایا ہے، کسی کے ساتھ نا انصافی مت کرو۔ کسی ایک بھی نہ پڑھنے والے طالب علم کو پاس کرنا دوسرے محنتی طالب علم کے ساتھ نا انصافی ہے۔ تو اللہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ تو بات یہ چلی تھی کہ استاذ تو نہیں چاہتا نا کہ میرا کوئی شاگرد فیل ہو، لیکن اگر استاذ کے اندر انصاف ہے، ایمانداری ہے تو وہ نہ چاہنے کے باوجود فیل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے، میری کوئی بندی جہنم میں جائے، لیکن جو اللہ کا کہنا نہیں مانے گا اللہ اسے جہنم میں بھیجیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ نا انصافی نہیں کرتے، اللہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے۔ ہاں کوئی بھی موقع ملے گا معاف کرنے کا تو کر دیں گے، کوئی بہانہ ہوگا تو اسے استعمال کر لیں گے، لیکن نا انصافی نہیں کریں گے۔ چونکہ اللہ چاہتے تھے کہ بندے خوب محنت کریں اور جنتی بنیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی انتظام کیا۔ آپ کسی مٹھائی کی دکان پر جائیں اور جا کر اس سے بھاؤ پوچھیں، کسی مٹھائی کی طرف اشارہ کر کے اس کا کیا بھاؤ ہے، تو جو سمجھدار دکاندار ہوتا ہے نا وہ بھاؤ نہیں بتاتا۔ تجربہ کیا نا، وہ ایک چھوٹی سی پلیٹ میں ایک چھوٹے سے برتن میں تھوڑی سی نکالتا ہے، کہتا ہے پہلے ٹیسٹ کر لیجیے۔ جب آپ نے ٹیسٹ کر لیا اور آپ کا چہرہ دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ بس مزہ آ گیا ان کو، اب بہت پہلے 500 بتلاتا تو آپ کو مہنگی لگی، اب 800 بتلاتا ہے تو سستی لگتی ہے، جیسی بتلاتا ہے آپ فوراً آرڈر اتنی وزن کر دو۔ مزہ چکھ لینے کے بعد کسی بھی چیز کی قیمت، اگر انسان کو وہ چیز پسند آ گئی ہے تو مزہ چکھ لینے کے بعد اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیاں امتحان میں کامیاب ہوں اور جنت میں جائیں، اس لیے اللہ نے جنت کا مزہ چکھا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم سب کو اللہ نے کہاں پیدا کیا تھا؟ جنت میں پیدا کیا تھا نا۔ ہمارے باپ حضرت آدم، ہماری ماں حضرت حوا، ان کو اللہ نے کہاں پیدا کیا تھا؟
اتنا تو سب کو معلوم ہے۔ اگلی بات بھی یاد رکھو، ہم کو تم کو بھی اللہ نے جنت میں پیدا کیا تھا۔ قرآن پاک نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ نے سب کو جمع کر کے پوچھا تھا، سب کون؟ میں بھی، تم بھی، پہلے والے بھی، بعد والے بھی، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی، جو مر چکے وہ بھی، سب کو جمع کر کے پوچھا تھا یہ بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، اور سب نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ واقعہ زمین کا تو نہیں ہے نا؟ اگر یہ واقعہ زمین کا ہوتا تو ہمارے تمہارے سامنے تو ہوا نہیں، کسی کو یاد ہو تو بتائے اس کے سامنے ہوا، ہمارے گاؤں میں تو ہوا نہیں۔ تو جب ہمارے سامنے نہیں ہوا، اگر ہم سے پہلے ہوا تو ہم تو نہیں تھے۔ اگر یہ زمین کا واقعہ ہے، ہم سے پہلے ہوا تو ہم تو نہیں تھے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آدم کی ساری اولاد کو جمع کیا تھا، اور اگر بعد میں ہونے والا ہے تب ہم نہ رہیں گے، اور جو ہم سے پہلے مر چکے وہ نہ رہیں گے۔ یہ واقعہ ایسی جگہ کا ہے جہاں سب تھے، اور وہ جنت ہے جہاں سب کی روحیں تھیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم نہیں عطا فرمائے تھے، لیکن روحیں سب کی پیدا ہو چکی تھی، اور سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کر کے ان سے یہ سوال کیا تھا۔ ماشاءاللہ مالیگاؤں تو علمی شہر ہے، علماء کا، حفاظ کا شہر ہے۔ اللہ اور برکت دے، اللہ اور قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور جو اپنے کو کچھ سمجھتا ہو وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، امام احمد ابن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، چاہے کوئی جتنا پڑھا لکھا ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے، بہت قابل سمجھتا ہے، بہت باصلاحیت سمجھتا ہے، بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے، دوسروں سے اعلیٰ اور افضل و برتر سمجھتا ہے، تو وہ جاہل ہے۔ اس کے جاہل ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ عجب میں مبتلا ہو۔ اللہ ہمارے تمام علماء کو حقیقت میں علماء بنا دے۔ اللہ مجھے و آپ کو سب کو اپنا ڈر، اپنی خشیت نصیب فرما دے۔ تو چونکہ یہ اہل علم کا شہر ہے تو ان سے کچھ علمی باتیں بھی کرنے کا دل چاہتا ہے۔ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم اصل میں جنت میں پیدا ہوئے تھے۔ اب غور کریں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر اتارا، فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم، بہت آسان سا جملہ ہے، سب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم نے کہا میاں آدم، یہ ہمارا اردو کا اپنا لہجہ ہے، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ کتنے ہوئے؟ ایک حضرت آدم اور ایک ان کی بیوی حضرت حوا۔ وَقُلَا، کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جسم مل چکے تھے، باقی کو ابھی جسم نہیں ملے تھے، اور کھانے پینے کا تعلق جسمانی زندگی سے ہے نا۔ دوبارہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے نا تو جسم کے ساتھ بھیجیں گے۔ تو فرمایا وَقُلَا مِنْهَا، تم دونوں کھاؤ جنت میں سے مزے لے کر، جتنا دل چاہے، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں دل چاہے وہاں سے جا کر کے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا، کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ۔ تم دونوں لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا، اس کو ٹچ مت کرنا، فتکونا من الظالمین، پھر تثنیہ کا صیغہ، اگر ایسی غلطی کی تو اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ فأزلہما الشیطان عنہا، ازلہما مفعول میں کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ کی ضمیر ہے۔
ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اس درخت کے سلسلے میں. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. جن شاندار نعمتوں میں وہ دونوں تھے شیطان نے ان نعمتوں سے ان کو نکال دیا. اتنی دیر سے قرآن نے بتلایا کئے تھے؟ دو تھے. اور دونوں کے لیے صیغے کون سے استعمال ہو رہے ہیں؟ تثنیہ. تو کیا اچانک اللہ تعالیٰ کے پاس تثنیہ کا اشتقاق ختم ہو گیا تھا جو آگے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا. کون سا صیغہ ہے؟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ. کون سی ضمیر ہے؟ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ کہتے ہیں اب سب اترو. تو یہ تثنیہ کے بجائے جمع کیوں کہا جا رہا ہے؟ کس کو اتارا گیا تھا؟ حضرت آدم کے ساتھ مجھے، آپ کو، پہلے والوں کو، بعد والوں کو، سب کو اتارا گیا تھا. اب سب کو جسمانی زندگی دنیا میں ملے گی، زمین پر ملے گی، اب جنت میں نہیں ملے گی. پتہ چل گیا نا اللہ نے ہمیں کہاں پیدا کیا تھا. اس طرح ہوتے ہیں قرآن پاک میں مضامین، ذرا چھپے ہوتے ہیں، پرت ہٹا کر دیکھنا پڑتا ہے، ذرا پردے کھسکانے پڑتے ہیں، لیکن پردے کھسکانے کے بعد وہ ایسے صاف صاف نظر آتے ہیں جیسے اوپر سے پردہ ہٹا دیے گئے. جیسے ابھی تم یہ چٹائی ہٹا دو تو نیچے کا فرش صاف صاف نظر آئے گا نا، بالکل اسی طرح اوپر کے پردے ہٹا دینے کے بعد قرآن کے صاف صاف مضامین نظر آتے ہیں. قرآن نے صاف بتلا دیا کہ تمام انسانوں کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ مزاج سب کے جنت والے ہیں، سب کے مزاج جنت والے ہیں. اسی مزاج کا نتیجہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑی سے بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں، وہ اسے چھوٹی لگتی ہے. کسی زمانے میں انسان گھاس پھوس کی جھوپڑی بناتا تھا، لیکن اس سے اس کا دل نہیں بھرا. اس نے اینٹیں بنانی شروع کی، مٹی کی دیواریں اٹھانی شروع کی. اس سے بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوا. اس نے اور اچھے مکانات بنائے، پھر گرمی سے بچنے کا انتظام کیا، سردی سے بچنے کا انتظام کیا، موٹی موٹی دیواریں بنائی، پنکھے بنائے، ہاتھ کے پنکھے بنائے. جنگل میں جا کر کے دیکھو کیا جانوروں کو گرمی نہیں لگتی؟ ایک بھی پنکھا نہیں ان کے پاس. کیا جانوروں کو سردی نہیں لگتی؟ کہیں پورے جنگل میں تم کو ہیٹر نہیں ملے گا. لیکن انسان نے کیا کیا بنا لیا. ہاتھ سے جلنے والے پنکھے بنائے، پھر چھت میں لٹکنے والے پنکھے بنائے جن میں ڈوریاں باندھی جاتی تھی. یاد ہوں گے پرانے واقعات، ڈوریاں باندھی جاتی تھی اور ان کو کھینچا جاتا تھا. تب صاحب بہادر آرام فرماتے تھے اور بیچارہ ملازم پوری گرمی میں باہر بیٹھ کر تپتا تھا اور ڈوری کھینچتا رہتا تھا. پھر یہ سادے سادے پنکھے بنے، پھر اے سی بنا. اور جب اے سی بنا، اب کبھی زیادہ ٹھنڈک ہو گئی، کبھی کم ٹھنڈک ہو گئی، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں بٹن لگائے گئے، اس سے ٹمپریچر کم کر دو، زیادہ کر دو. کچھ دن تو بہت اچھا لگا کہ صاحب بہت آرام ہے، ہم ٹمپریچر جب چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت انسان کہنے لگے نہیں یہ تو بہت تکلیف ہے، ٹمپریچر کم کرنا ہو تو اٹھ کے جانا پڑتا ہے، زیادہ کرنا ہو تو اٹھ کے جانا پڑتا ہے. تو ریموٹ بنا. کسی پل چین نہیں ہے، کوئی نعمت مکمل نہیں معلوم ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا مکمل نعمتوں کی جگہ ہی نہیں ہے. مزاج جنت والا ہے نا، اس لیے ہر نعمت چھوٹی لگتی ہے. چونکہ انسان کا مزاج جنت والا ہے، اس لیے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام جب ایک سمجھدار انسان کو آ کر کے بتلاتے ہیں ہمارا کہنا مانو تمہیں جنت ملے گی، تو چکھا ہوا ہے نا، وہ فوراً چل پڑتا ہے ان کے پیچھے اور پھر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے. آپ غور کریں ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری خواہشات کیا ہوتی ہیں، ہمارے دل کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں. ماشاءاللہ بڑا مجمع جوانوں کا نظر آ رہا ہے. ان جوانوں میں سے کتنوں کو بوڑھا بننے کا شوق ہے؟ چلو آج میں دعا کرتا ہوں صبح انشاءاللہ فجر میں بوڑھے ہو جائیں گے. کوئی بننا چاہتا ہے بوڑھا؟ کوئی جوان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا. اور اگر میں یوں کہوں
کہ میں دعا کروں گا تو سارے بوڑھے جوان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رات بھر سونے کا موقع نہیں ملے گا، سب دعا کرانے کے لیے آ جائیں گے۔ قیمت مقرر کر دوں تو قیمت دینے کو تیار ہو جائیں گے، بڑی سے بڑی قیمت جو انسان کی طاقت کے اندر ہو وہ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ بوڑھا جوان ہونا چاہتا ہے، کوئی جوان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ جوانی ہمیشہ باقی رہے؟ نہیں باقی رہے گی نا۔ جب نہیں باقی رہنی تو یہ تمنا کیوں ہے؟ ایسی تمنا پیدا کر دینا جس کا وقوع ممکن نہ ہو، یہ ناانصافی نہیں ہے؟ تمنائیں خود بخود تو نہیں پیدا ہوئی نا، تمناؤں کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا۔ جس اللہ نے ہم کو بنایا، جس اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا، جس اللہ نے ہماری روح کو بنایا، جس اللہ نے ہمارے خیالات کو بنایا، اسی اللہ نے ہماری تمناؤں کو بھی بنایا۔ تو ایسی تمنا کیوں بنائی جو پوری نہیں ہونے والی؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اور اللہ ناانصافی نہیں کرتے۔ ہر نوجوان کی تمنا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، ہر زندہ انسان کی تمنا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، ہر صحت مند کی تمنا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں۔ کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا، حالانکہ بیمار ہو جاتے ہیں لوگ زمین پر۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، حالانکہ موت آتی ہے۔ کوئی فقیر نہیں ہونا چاہتا، کوئی غریب نہیں ہونا چاہتا، لیکن نعمتیں ملتی بھی ہیں، چھن بھی جاتی ہیں۔ یہ تمنائیں جانوروں کے اندر نہیں ہیں۔ بیچارہ جانور تو یہ جانتا ہی نہیں کل کیا چیز ہے۔ جانور کو چارہ دیجئے، پیٹ بھر جاتا ہے، باقی پھینک دیتا ہے، سمیٹ کر نہیں رکھتا کل کے لیے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مثال دی، ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے عذاب بھیجا، جس کو تباہ کیا، برباد کیا، اور جس کی لاشیں، پوری قوم کی لاشیں زمین پر بکھری پڑی تھی۔ تو ارشاد فرمایا، یہ ابرہہ کا واقعہ ہے، جب ابرہہ پر اللہ کے حکم سے پرندوں نے بمباری کی، ابرہہ نے جب مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا نا، اس سے پہلے آسمانی حملے کا کوئی تصور نہیں تھا انسانوں میں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد دنیا کے حالات بدلنے والے تھے، اور انسانی زندگی میں آسمانی حملہ بھی داخل ہونے والا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھایا، دیکھو اب بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ جس سال ابرہہ نے وہ حملہ کیا تھا اسی سال تو پیدائش ہوئی ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب اللہ کے حکم سے پرندوں نے آسمان سے حملہ کیا اور ابرہہ کی پوری فوج مری، ختم ہوئی، اور اس کی لاشیں پوری زمین پر بکھری پڑی تھی، تو فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ جانور کا مزاج ہے۔ ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم کھاتے کم ہیں، بچاتے زیادہ ہیں۔ اگر جیب میں پیسے ہیں، تھوڑی سی بھی عقل ہے، سمجھ ہے، تو کہتے ہیں کم سے کم خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ بچا کر کے رکھو، کل کو کام آئے گا۔ جانور نہیں جانتا کل کیا چیز ہے۔ جانور کا پیٹ بھر گیا تو صبح کے بعد وہ شام کی فکر نہیں کرتا، شام کے بعد صبح کی فکر نہیں کرتا، اس کو کل کا تصور دیا ہی نہیں اللہ نے۔ اللہ نے ہمیں کل کا تصور دیا ہے، اور یہ کل ہماری زندگی میں کبھی نہیں آتا، یہ کل موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر ایک کو ہر وقت اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، کل کے لیے تیاری کرو، چونکہ ہمیں اللہ نے کل کا تصور دیا ہے، اس لیے ہم کل کی فکر میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، بچا بچا کر کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک کل بنایا ہے نا ہماری زندگی کے بعد دوبارہ جو آنے والا ہے، اسی لیے اللہ نے یہ فکر ہمیں عطا فرمائی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبات دیے، یہ جو اللہ نے ہمیں تمنائیں دی، ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں اقتدار مل جائے۔ ہر شخص چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے۔ ابھی کسی سے بھی پوچھو بھائی بادشاہ بنو گے، کوئی انکار کرے گا؟ وزیر اعظم بنو گے، وہ کہے گا بھائی رات بھر کے لیے بنا دو، لیکن بنا تو ایک بار چانس مل جائے۔ اور اس زمانے میں تو بہت آسان ہے، ایک بار وزیر اعظم بن جائے، پورے خاندان کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ایک سال کا موقع مل جائے بس کافی۔ کون نہیں چاہتا کہ میں بادشاہ بن جاؤں، کون نہیں چاہتا کہ میں حکمراں بن جاؤں، لیکن یہ تمنا پوری ہوتی ہے؟ ہر شخص بن سکتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، لیکن یہ تمنا پوری ہوتی ہے؟
ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن یہ تمنا پوری ہوتی ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، لیکن یہ تمنا پوری ہوتی ہے؟ اگر تمنا پوری نہیں کرنی تھی تو اللہ نے یہ تمنائیں پیدا کیوں کی؟ اللہ نا انصافی نہیں کرتے، اللہ کو یہ تمنائیں پوری کرنی تھی اس لیے پیدا کی۔ کہاں پوری ہوں گی؟ جنت میں ہر ایک جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، پوری ہوگی یہ تمنا۔ جنت میں ہر ایک صحت مند رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ جنت میں ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا، اور چھوٹے سے ملک کا بادشاہ نہیں ہوگا، چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ نہیں ہوگا، اور 5 سال اور 10 سال کے لیے وہ بادشاہ نہیں بنے گا۔ الیکشن لڑ کر کے نہیں آیا ہوگا کہ روزانہ اسے ڈر لگے گا ایک دن اور کم ہو گیا، ایک دن اور کم ہو گیا، 5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن لڑنا ہے، وعدے تو پورے کیے نہیں، کیا منہ دکھائیں گے؟ ڈر لگا رہتا ہے نا۔ وہاں ایسا کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہاں کی بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی جنتی کو جو سب سے چھوٹی جنت عطا فرمائیں گے وہ اس زمین سے کم از کم 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہ جو تمنائیں ہیں نا، یہ ہمارے اسی جنتی مزاج کا حصہ ہیں۔ ہمیں اچھا گھر چاہیے، اچھا کمرہ چاہیے، اچھا اے سی چاہیے، اچھا بستر چاہیے، گرمی میں ٹھنڈی کرنے والی مشین چاہیے، ٹھنڈک میں گرمی پیدا کرنے والی مشین چاہیے، عمدہ سے عمدہ کھانے چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جنتی مزاج عطا فرمایا ہے۔ جنت کی طلب اللہ نے ہماری فطرت میں شامل کر دی ہے، اسی لیے اس فطرت کے اوپر جو گرد و غبار جمع ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے جو گرد و غبار جمع کر دیا جاتا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ اس کے سوا اور کچھ نہیں کرتے۔ انبیاء کرام فطرت میں تبدیلی نہیں کرتے، انبیاء کرام اپنی توجہات کے ذریعے سے اس گرد و غبار کو صاف کر دیتے ہیں، اور جیسے گرد و غبار کو صاف کر دینے کے بعد آئینہ چمکنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح جب ایک صحیح الفطرت انسان کے اوپر جمع ہوا گرد و غبار صاف کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر جنت کی ایسی بے پناہ طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جنت کی خاطر دنیا میں اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا۔ جنگ کا میدان ہے، گھمسان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی جو بہت بھوکے تھے اور کہیں سے ان کو چند کھجوریں مل گئی تھی، بیٹھ کر کھانے کا موقع نہیں تھا، بھوک بھی بہت شدید تھی، تو انہوں نے اپنے دامن میں یوں کھجوریں لے لی تھی، اس طرح اپنے دامن میں کھجور لے لی اور ایک ایک کھجور کھانے لگے، اور کھجور کھاتے کھاتے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ارشاد فرمایا، حضور اگر میں دشمنوں سے مقابلہ کروں اور میری جان چلی جائے تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت ملے گی۔ یوں کر کے دامن جھاڑا اور فرمایا پھر کھجور جنت میں کھائیں گے۔ کہاں کھائیں گے؟ جنت میں کھائیں گے۔ کھجوریں وہیں پھینکی، دشمنوں کے گھس گئے اس مجمع کے اندر، اور پھر وہاں سے ان کی لاش اٹھا کر لائی گئی، اللہ نے ان کو جنت پہنچا دیا۔ مزہ ملا ہوا ہے ہر انسان کو جنت کا، اس لیے اوپر جو گرد و غبار جم جاتا ہے صرف اس کو صاف کر دیا جائے، اس کے بعد ہر انسان جنت حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو دنیا میں تکلیفیں ہوتی ہیں نا، جنت کا مزہ اللہ نے پہلے چکھایا، جنت کا مزہ چکھا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا، فطرت کے اندر جنت کی طلب پیدا کر دی۔ ہر انسان کی فطرت میں جنت کی طلب ہوتی ہے، اگر گرد و غبار جم جائے تو وہ اس فطرت کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر جنت کی طلب نہ ہو۔ چور چوری کرتا ہے جنت کی طلب میں، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے جنت کی طلب میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان سے اس کا دل نہیں بھرتا، اندر سے جنت کی طلب ہے، اس لیے وہ اور زیادہ نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے آخرت کا یقین نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ جنت کہاں ملے گی، اس لیے وہ اس دنیا میں جنت بنانا چاہتا ہے، اور اس دنیا میں جنت بنانے کے لیے چوری کرتا ہے، اس دنیا میں جنت بنانے کے لیے وہ ڈاکے ڈالتا ہے، اس دنیا میں جنت بنانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس دنیا میں جنت بنانے کے لیے بے ایمانی کرتا ہے۔ اور انبیاء کرام آ کر کے صرف اتنا بتلاتے ہیں، تم غلط جگہ جنت بنا رہے ہو، یہاں جو کچھ بناؤ گے اسے چھوڑ کر کے جانا ہے، جنت بنے گی آخرت میں۔
جیسے ہی اتنی بات کا یقین ہو جاتا ہے وہ صحیح جگہ جنت بنانے میں لگ جاتا ہے اور صحیح طریقے اختیار کرتا ہے، نافرمانیاں چھوڑ دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جنت کی طلب ہماری فطرت میں شامل ہے، اللہ نے مزہ چکھا کر کے بھیجا ہے تاکہ ہم قربانیاں دیں۔ اور جہنم کتنی تکلیف دہ چیز ہوگی، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تکلیفیں پیدا کی ہیں۔ یہ جو ہماری زندگی میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کبھی روزی کی تنگی ہے، کبھی کوئی ظلم کرتا ہے، کبھی کوئی ناانصافی کرتا ہے، کبھی کوئی ہمیں ستاتا ہے، کبھی کوئی ہماری جان سے کھیلتا ہے، ہمارے مال سے کھیلتا ہے، ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے، وہ صرف اس لیے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں نہیں برداشت ہوتی، تو اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اگر ہم جنت میں نہ جا سکے تو جہنم کی ہمیشہ کی تکلیفیں اور بہت بڑی بڑی تکلیفیں ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ دنیا کی معمولی سی بھوک برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی بھوک کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا کی معمولی سی پیاس برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی پیاس کیسے برداشت کریں گے؟ اور دنیا کی معمولی سی بیماریاں برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی بیماریاں کیسے برداشت کریں گے؟ اور کوئی گالی دے دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، وہاں فرشتے مسلسل گالیاں دیں گے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور کوئی ہمیں مار دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، وہاں اللہ کے حکم سے فرشتے مسلسل پٹائی کریں گے، مسلسل سزائیں دیں گے تو کیسے برداشت ہوگا؟ تو دنیا کی تکلیفیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ ہمارے دل میں جہنم کا ڈر پیدا ہو۔ کھڑے ہو جاؤ کبھی دوپہر کے وقت میں دھوپ میں، تھوڑی دیر میں دیکھو کیا حال ہوتا ہے، اور پھر سوچو کہ جب ہم سے تھوڑی سی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، جبکہ سورج ہم سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کتنا؟ ہاں 14 کروڑ آشاریہ کچھ، تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سورج، تب ہم سے دھوپ برداشت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو لے جا کر سورج میں ڈال دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ ہمارے گھر میں چولہا جلتا ہے نا، چولہے کی لپٹیں اٹھتی ہیں، اب تو سب جگہ گیس کے چولہے جلنے لگے نا، تو گیس کا جب چولہا جلتا ہے تو لپٹ اٹھتی ہے نا، کتنی کتنی اٹھتی ہے؟ کبھی غور کیا؟ 1 انچ 2 انچ بس نا۔ سورج بھی دہک رہا ہے، سورج ایک دہکتا ہوا آگ کا گولا ہے، اور اس کا سائز کتنا بڑا ہے پتہ ہے؟ ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، پوری زمین سے۔ اگر ہماری زمین کے سائز کے سورج کے ٹکڑے کاٹے جائیں تو 13 لاکھ ٹکڑے ہوں گے، اور وہ دہکتا ہوا آگ کا گولا ہے، اس سے جو آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں وہ 5 لاکھ کلومیٹر تک جاتی ہیں، 5 لاکھ کلومیٹر تک۔ تو کوئی سوچ سکتا ہے سورج کتنا گرم ہوگا؟ 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر تھوڑی دیر دوپہر میں دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، اگر سورج کے قریب چلے جائیں تو کیا حال ہوگا؟ اور کیا کوئی یوں سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے گرم جگہ سورج ہے؟ سائنسداں کہتے ہیں، فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری اپنی کہکشاں میں کئی ہزار ایسے سورج ہیں جن کی تپش اس سورج سے 10,000 گنا زیادہ ہے۔ ہماری اپنی کہکشاں کے اندر ایسے سورج ہیں، اور وہ سارے سورج بھی دنیا میں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ ایک طالب علم تھے دہلی میں، مسجد میں رہتے تھے، اس زمانے میں مدارس نہیں ہوتے تھے، دارالاقامہ نہیں ہوتا تھا۔ آج تو ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، طلبہ کے لیے کتنی سہولتیں ہیں مدرسوں میں، دارالاقامہ ہے، مطبخ ہے، پکا ہوا کھانا ملتا ہے، سہولتیں ملتی ہیں، رہنے کے لیے کمرہ ہے، بجلی ہے، پانی ہے، ہر قسم کا انتظام ہے، لیکن وہ زیادہ پڑھتے تھے جن کے لیے کوئی انتظامات نہیں تھے، اور ہم اتنی نعمتیں پا کر کے بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، اس کا بھی اللہ کیا حساب ہوگا؟ خوب محنت کرنی چاہیے۔ تو ایک زمانہ تھا جب بڑے شہروں میں لوگ جاتے تھے، اپنی رہائش کا انتظام کرتے تھے، اپنے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ ہمارے یہاں فقہ کے، حدیث کے بہت سارے ایسے ائمہ ہیں
جنہوں نے اس طرح طالب علمی کا وقت گزارا ہے کہ کہیں جا کر رہتے تھے، ہفتے میں 1 دن 2 دن مزدوری کرتے تھے اور اس سے پورے ہفتے کا کھانے کا انتظام کرتے تھے، باقی دنوں میں پڑھتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا پھر جا کر مزدوری کرتے تھے اور پھر بچا بچا کر کے کھاتے تھے، کسی وقت فاقہ کر لیتے تھے، کسی وقت روکھی روٹی کھا لیتے تھے۔ کچھ خوش نصیب طلبہ ایسے ہوتے تھے جن کو کسی مسجد میں حجرہ مل جاتا تھا، اور وہ اگر ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، اچھے قاری بھی ہیں، تو محلے والوں سے کہتے تھے بھائی ہم نماز پڑھا دیا کریں گے، تو محلے والے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ اس حجرے میں رہیں، آپ کے کھانے کا انتظام ہوگا، اور ہم کچھ نہیں دے پائیں گے۔ وہ کہتے تھے نہیں ہمیں اور کچھ چاہیے بھی نہیں، کوئی خرچ نہیں چاہیے، کچھ پیسے نہیں چاہیے، بس 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے، ہم مسجد صاف کر دیا کریں گے، ہم نماز پڑھا دیا کریں گے، باقی وقت میں ہم پڑھیں گے۔ تو دہلی کی ایک مسجد میں ایک طالب علم اسی طرح رہتے تھے، وہ بیچارے مسجد میں نماز پڑھا دیتے تھے، مسجد کی صفائی کر دیتے تھے، اذان بھی دے دیتے تھے، اور مسجد کے حجرے میں رہتے تھے، محلے سے ان کے لیے کھانا آتا تھا، اور قریب میں جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے پاس جاتے تھے دن میں اور پڑھتے تھے۔ رات کا وقت تھا، سردی کا زمانہ تھا، وہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے چراغ جلا کر بیٹھے تھے اور مطالعہ کر رہے تھے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ باہر سے کوئی آیا ہے، پلٹ کر کے دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، اور آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مولوی صاحب گھبرا گئے، ان کا تم یہاں کیوں آئی؟ تو اس لڑکی نے کہا دیکھیں باہر فساد ہو گیا ہے، میری جان بھی خطرے میں ہے، میری عزت بھی خطرے میں ہے، میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میں اپنے رشتہ داروں میں گئی ہوئی تھی، واپس جا رہی تھی، اچانک فساد ہو گیا، فسادی میرا پیچھا کر رہے تھے، میں نے مسجد کا دروازہ کھلا دیکھا تو میں مسجد میں آ گئی، میں نے آپ کا حجرہ کھلا دیکھا تو میں حجرے میں آ گئی، لیکن مجھے ڈر لگا کہ کہیں فسادی میرے پیچھے پیچھے نہ آ جائے، اس لیے میں نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا، میں دروازہ نہیں کھول سکتی، باہر فسادی۔ اب یہ مولوی صاحب پریشان، اس کو باہر کریں تو اس کی جان جا سکتی ہے، عزت جا سکتی ہے، اندر رکھیں تو میرے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہیں بیٹھ جاؤ دروازے کے پاس۔ وہ بیٹھ گئی بیچاری، حجرے بھی بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، چھوٹے ہی ہوتے تھے، مسجدیں بھی چھوٹی ہوتی، دہلی کی پرانی مسجدیں جا کر دیکھ لیجیے آپ۔ اب یہ مولوی صاحب تھوڑی دیر مطالعہ کرتے تھے، اس کے بعد آرام کرتے تھے، سوتے تھے۔ اس رات وہ سوئے نہیں، مطالعہ کرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنی انگلی چراغ کی لو میں لگایا، چراغ جل رہا ہے نا تو لو میں لگایا انگلی، کیا ہوا ہوگا؟ خوب ٹھنڈی ہو گئی ہوگی انگلی، انگلی جلی۔ جب انگلی جلی تو زور سے اپنے ہاتھ میں اس کو رگڑنا شروع کیا، جب جلن ہوتی تو رگڑتے ہیں نا، تھوڑا سا منہ سے سی سی کی آواز پہ نکلی، رگڑا اور پھر مطالعہ کرنے لگے۔ پھر 15-20 منٹ گزرے، پھر انہوں نے چراغ کے لو میں انگلی لگا دیا، پھر انگلی جلی، پھر ذرا سا تل ملائے، ہاتھ سے انگلی پہ رگڑا، پھر مطالعہ کرنے لگے۔ وہ لڑکی پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہی ہے، کچھ بول نہیں رہی۔ جب کافی رات ہو گئی اور باہر بالکل سناٹا ہو گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اب سارے فسادی اپنے اپنے گھر جا کر سو گئے، باہر بالکل سناٹا ہو گیا، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، باہر خطرہ ہے، میں اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ کہا چلو مجھے بتلاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گی۔ مجھے سب پریشان، اور عورت اڑ جائے تو اسے منانا آسان نہیں، حکومتوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تم میرے کمرے میں آ گئی، تمہاری جان بھی بچی، تمہاری عزت بھی بچی، اب میری عزت کا خیال کرو، تھوڑی دیر میں لوگ تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے، پھر مجھے اذان دینے کے لیے باہر نکلنا ہوگا، جب وہ تم کو میرے کمرے میں دیکھیں گے تو میری عزت بھی جائے گی، میری طالب علمی بھی جائے گی، مجھے بے عزت کر کے لوگ نکال دیں گے، تو اللہ کے واسطے میرے اوپر رحم کرو، چلو میں تم کو تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ بار بار انگلی کیوں جلاتے تھے؟ بار بار چراغ میں انگلی کیوں جلاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ تو اس نے کہا پھر یہ بھی میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں نکالنے کا کوئی حق نہیں، میں یہی رہوں، نکال کے دیکھو، یہ بھی میرا ذاتی معاملہ، میں نہیں جاتا۔ یہ پریشان ہو گئے۔
مجبور ہو گئے بتلانے پر تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ کی بندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ جب دو نامحرم تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بچوں جب تم بھی تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھتے ہو نا اور کسی نامحرم کی تصویر دیکھتے ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ شیطان سے میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کہا شیطان جب میرے دل میں کوئی خیال ڈالتا تھا گناہ کا تو میں اپنی انگلی چراغ کی لو میں لگا کر کے اپنے نفس سے پوچھتا تھا اس چراغ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ یاد رکھو یہ دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے، یہ دنیا کی تکلیفیں ہمارے لیے نعمت ہے اگر ہم ان کی صحیح حیثیت کو پہچان لیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہمارے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہو، اور اللہ نے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ ہمارے دل میں جنت کا شوق اور بڑھے۔ یہ نعمت تو 4 دن کی ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر میں ان نعمتوں کو ہمیشہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اللہ مجھے جنتی بنا دے، اور یہ تکلیفیں چند دن کی ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر میں ہمیشہ کے لیے ان تکلیفوں سے بچنا چاہتا ہوں تو اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ کہا بس جب بھی شیطان میرے دل میں کوئی گندا خیال ڈالتا تھا میں اپنی انگلی چراغ میں لگا کر کے اپنے آپ سے پوچھتا تھا، اپنے نفس سے پوچھتا تھا یہ چراغ کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو کیا تو جہنم کی گرمی برداشت کر سکے؟ اس لڑکی نے کہا بس بات میرے سمجھ میں آ گئی، چلیے مجھے پہنچا دیجیے۔ یہ ساتھ ساتھ تھوڑے فاصلے سے گئے، جب وہ اپنے محلے پہنچ گئی اس نے کہا بس یہ میرا گھر ہے، میں چلی جاؤں گی، آپ جائیے چلے۔ اب اگر میں یہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں تو تم لوگ سوچو کہ بعد میں کیا ہوا ہوگا۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ اس لڑکی کے پیغام آ رہے تھے مختلف جگہوں سے، اس نے اپنی ماں سے کہا مجھے کہیں شادی نہیں کرنی، فلاں مسجد میں جو ایک مولوی صاحب رہتے ہیں نا مجھے ان سے شادی کرنی۔ ماں کو فکر ہوئی آخر چکر کیا ہے، وہ مولوی صاحب کو یہ کیسے جانتی ہے؟ تو اس نے اپنی ماں کو پورا قصہ سنایا اور سنا کر کے کہا کہ امی ان کے دل میں تقوی ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ حقوق ادا کرتا ہے۔ جن نوابوں کے بیٹوں کے پیغام آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کسی کا حق نہیں ادا کرتا، وہ مجھے خوش نہیں رکھ سکتا۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ میرے حقوق ادا کریں گے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا تو شوہر نے کہا بھائی متقی نوجوان تو مجھے بھی چاہیے جس سے میں شادی کروں، اور وہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اچھے گھرانے کا لڑکا ہے، صرف غریب ہے نا تو ہماری دولت اس کی، جب ہم شادی کریں گے وہ ہمارا بیٹا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، دولت کا کیا مسئلہ ہے، اور شادی ہو گئی۔ اللہ کے ڈر سے جس سے اپنے کو بچایا اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے گھر پہنچا دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اصل میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں اگر ہم ان کی صحیح حیثیت سمجھ لیں تو ہر تکلیف ہمارے لیے نعمت ہے۔ یہ دنیا کی تکلیفیں اس لیے ہیں تاکہ ہمارے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہو، اور دنیا کی راحتیں جن سے کبھی ہمارا دل نہیں بھرتا یہ راحتیں اس لیے ہیں تاکہ ان کو پا کر کے ہمارے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو۔ ہر انسان کے دل میں اللہ نے جنت کی طلب پیدا کی۔ پھر دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اب تمہارا امتحان ہے، اگر تم ہمارا کہنا مانو گے تو جنت ملے گی، کہنا نہیں مانو گے تو جہنم۔ یہ ہمارے قاری صاحب نے سورۃ الغاشیہ کی جب تلاوت کی تو انہوں نے سوچا جہاں جانا نہیں ہے اس کا کائے کو تذکرہ کریں، اس لیے جہنم کی آیات چھوڑ دی، صرف جنت کی آیات پڑھی، کیونکہ وہاں تو جانا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، جب تک دل میں جہنم کا خوف نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک جنت نہیں جا سکے گا آدمی، اس لیے اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہو جائے تب جنت کا شوق پیدا ہوگا، پھر جنت میں جا سکیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو قیامت تو آ کر رہے گی، قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو کسی کو نہیں چھوڑے گی، نہ کوئی جاندار بچے گا، نہ کوئی بے جان بچے گا، نہ زمین بچے گی، نہ آسمان بچے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نہ زمین بچے گی نہ آسمان بچے گا، سب توڑ پھوڑ دیا جائے گا، سب بدل دیا جائے گا، اللہ سب ختم کریں گے اور پھر سب کچھ دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ معنی ہے الغاشیہ کے، ایسی قیامت جو کسی کو نہ چھوڑے۔ قیامت
قیامت کا آنا کوئی بہت اہم واقعہ نہیں ہے، جیسے مر جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. سب مرتے ہیں، جانور بھی مرتے ہیں، انسان بھی مرتے ہیں، مر جائیں گے. مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، یہ ہے اہم واقعہ، اور اٹھ کر اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے. قیامت آنا کون سا اہم واقعہ ہے؟ آپ بتلائیں. جو اس دنیا میں آ کر جا چکے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مالیگاؤں رہے تو نہ رہے تو. جو قبروں میں سو رہے ہیں انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کل کو ہماری موت آ جائے گی، ہم اپنے قبر میں چلے جائیں گے، پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے زمین رہے یا نہ رہے، آسمان رہے یا نہ رہے؟ قیامت نہ آئے تو کیا فرق پڑتا ہے، قیامت آئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قیامت کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور قیامت کا آنا کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہے جس سے انسان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا. آدمی کہتا بھائی میں نہیں رہوں گا، اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، رہے نہ رہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کا مکان لیا کرائے پر 11 مہینے کے لیے، 11 مہینے ہو گئے آپ نے خالی کر دیا. جب آپ خالی کر کے چلے گئے تو اس نے کہا آپ مجھے مکان گرانا ہے. وہ کہے گا بھائی باقی رکھو یا گراؤ، مجھے کیا کرنا ہے، اب میں تو خالی کر چکا، میں چلا گیا، اب مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تم اپنا مکان رکھو تو خوش رہو، گراؤ تو خوش رہو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے مکان سے. اللہ زمین کو رکھے یا نہ رکھے، آسمان کو باقی رکھے یا نہ رکھے، ہمیں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی لیے جن لوگوں کو قیامت کا یقین ہے لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین نہیں ہے، قیامت کے یقین کے باوجود ان کی زندگیاں نہیں بدلتی. آج دنیا میں کون سا سائنسداں ہے جس کو قیامت کا یقین نہیں ہے؟ سائنس اعتراف کر چکی ہے کہ دنیا دائمی نہیں ہے، دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. بلکہ اب تو وہ اندازے لگانے لگے اتنے دن کے بعد سورج ختم ہو جائے گا، اتنے دن کے بعد زمین ختم ہو جائے گی، زمین کا موسم بدل رہا ہے، زمین کی فضا بدل رہی ہے، زمین کا ماحول بدل رہا ہے. ہم سے زیادہ وہ ڈرے ہوئے ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا تو کیا مصیبت آئے گی؟ جس کی ہے وہ جب تک چاہے باقی رکھے، جب چاہے ختم کرے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہے، جس نے اللہ کو نہیں راضی کیا وہ ناکام ہے. زمین رہے یا ختم ہو جائے. ساری دنیا اس کا اقرار کر رہی ہے کہ زمین ختم ہونے والی ہے، ساری دنیا اس کا اقرار کر رہی ہے کہ کائنات ختم ہونے والی ہے. اس کے باوجود دنیا میں تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ حساب کا یقین نہیں ہے. اور ہم روزانہ صبح سے شام تک 50 مرتبہ قیامت کا اقرار کرتے ہیں اور حساب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ حساب کا یقین نہیں ہے. حساب کا تذکرہ ہے، حساب کے بول ہیں، حساب کی باتیں ہیں، لیکن حساب کا یقین نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین ہو اور پھر انسان نفس کا کہنا مانے اور من مانی کرے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے، وہ اپنے نفس کو منمانی کرنے سے روکتا ہے، تب اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اہمیت اس کی ہے کہ قیامت آئے گی تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور صرف اٹھایا نہیں جائے گا، پھر ہمارا حساب ہوگا. کوئی ناکام ہوگا، کوئی کامیاب ہوگا. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن بجھے بجھے ہوں گے، جھکے جھکے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی. جیسے کوئی چور پکڑا جائے، مجمع میں لایا جائے تو نظر ملانے کی ہمت ہوتی ہے؟ نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے، چہرہ جھکا ہوا ہوتا ہے. اس دن چوروں کی چوری پکڑی جائے گی. اللہ جنت دینا چاہتے ہیں، اس لیے جہنم سے پہلے ڈرا رہے ہیں. ڈر جاؤ، تیار ہو جاؤ جنت لینے کے لیے، پھر جنت کی نعمتیں بتلائیں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے بجھے بجھے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوں گی، نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، ایسا لگے گا جیسے بڑی محنت کر کے آئے، بڑے تھکے تھکے. پھر کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جانا پڑے گا، سخت آگ میں جانا پڑے گا. اور گرمی میں پیاس جلدی جلدی لگتی ہے نا، اور آگ کے قریب بیٹھے تو اور پیاس لگتی ہے. جب جہنم میں جائیں گے تو اور زیادہ پیاس لگے گی. بدن کے اندر کا پانی جل جائے گا تو اور پیاس لگے گی.
پانی مانگیں گے تو کیا دیا جائے گا پینے کو؟ تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا. اور یہ کھولتا ہوا جو چشمہ ہے اس کے اندر سے کیا نکل رہا ہوگا؟ قرآن نے دوسرے مقامات پر بتلایا کہ جہنمیوں کا خون اور پیپ یہ کھولا کر کے اس کا چشمہ بنایا جائے گا. وہ کھولتا ہوا اس کے اندر سے نکل رہا ہوگا. جیسے زمین کے اندر آپ دیکھیں بعض چشموں سے اچھا پانی نکلتا ہے، بعض چشموں سے کھارا پانی نکلتا ہے، بعض چشموں سے گرم اور گندک کا پانی نکلتا ہے. بالکل اسی طرح سے وہاں صاف پانی نہیں ہوگا، وہ جہنمیوں کا خون ہوگا، وہ جہنمیوں کا پیپ ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ پورا چشمہ بنا دیں گے اور وہ اس کے اندر سے ابل رہا ہوگا اور کھول رہا ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع، اور کھانے کے لیے ان کو ایک پھل دیا جائے گا جس کا نام ہے ضریع، جو ایسا کانٹے دار ہوگا کہ کھایا نہ جائے گا، اور ایسا بدمزہ ہوگا کہ اس کو چکھنا مشکل ہوگا، اور اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی. لا یسمن، اس سے بدن مضبوط نہیں ہوگا، اس سے بدن کو طاقت نہیں ملے گی. ولا یغنی من جوع، اور اس کو کھا کر بھوک بھی نہیں ختم ہوگی. اللہ کے کلام کا یقین ہو تو دل دہل جائے، روح کانپ جائے، آدمی کے اندر ڈر پیدا ہو جائے. اللہ اتنے برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہمیں کسی جنگل میں ڈال دیجیے گا، اللہ ہمیں کسی میدان میں ڈال دیجیے گا، ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے اللہ، لیکن یہ پیپ نہ پلائیے گا، یہ کانٹے دار پھل نہ پلائیے گا، ایسی آگ سے بچا لیجیے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو. اگر تم نے اس سے بچنے کی کوشش کر لی اور تم کامیاب ہو گئے، ہم تمہیں جنگل میں نہیں رکھیں گے، ہم تمہیں کسی میدان میں نہیں رکھیں گے، ہم تمہیں ایسی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ اور چہرے ہوں گے اس دن جو بڑے تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی جو زندگی دنیا میں گزار کر کے آئے اس سے خوش ہوں گے، ان کے چہروں سے خوشی جھلک رہی ہوگی. فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں انہیں کوئی فضول بات سننے کو نہیں ملے گی. دنیا میں آپ بہت نیک بن جائیے، بہت ایماندار بن جائیے، بہت محنت کر کے کمائیے، ایک ایک پیسہ ایمانداری سے کمائیے، نہایت متقی اور پرہیزگار بن جائیے. کسی کے پاس آپ کی برائی کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تب بھی حاسدین تو ہوں گے نا. وہ کہیں گے ارے بھائی ان کے ابا کے پاس تو تھا نہیں پیسہ، ان کے پاس کہاں سے آیا؟ کچھ چکر تو ہوگا کہیں تو. اب لیجیے آپ صفائی دیتے پھریے. اگر آپ کو صفائی نہیں دینا تو تکلیف تو ہوگی نا کہ لوگ کمال کرتے ہیں، میں نے اتنی محنت سے حلال و پاکیزہ پیسہ کمایا، لوگ ایسی باتیں کریں. آپ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، جی ہم جانتے ہیں ان کو خوب، ہاں محلے میں عزت ملے گی. اور شاید انتظار کر رہے ہوں گے کسی ٹرسٹی کا انتقال ہو تو اب کی مرتبہ میرا انتخاب ہوگا، اس لیے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. آپ کیا کریں گے اس کا؟ حاسدین کی زبان تو نہیں روک سکتے نا، ہوتا ہے نا دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں جنت میں کوئی ناگوار بات سننے کو نہیں ملے گی. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی فضول بات سننے کو نہیں ملے گی. فیہا عین جاریہ، وہاں بہتے ہوئے ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے جن سے صاف ستھرا پانی جاری ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے صوفے لگے ہوں گے. واکواب موضوعہ، اور برتن رکھے ہوں گے، جام رکھے ہوں گے، جام آپ خورے رکھے ہوں گے، کپ رکھے ہوں گے، گلاس رکھے ہوں گے. اکواب کا کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جیسے پانی کے گلاس ہوتے ہیں، جیسے چائے کے کپ ہوتے ہیں، جیسے کافی کے کپ ہوتے ہیں، جیسے مختلف مشروبات کے جام ہوتے ہیں. ان سب کو عربی میں اکواب کہتے ہیں. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ترتیب کے ساتھ قالینیں بچھی ہوں گی. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور ان قالینوں پر تکیے بکھرے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں انسانوں قیامت تو آئے گی، تمہارا حساب تو ہوگا، اب تم طے کر لو یہ انجام اچھا یا یہ انجام اچھا. اگر جنت چاہیے تو دنیا میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی اللہ کی خاطر، اور اگر تم نے دنیا کو جنت بنانی چاہیے، ساری نعمتیں مجھے دنیا میں مل جائیں، اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، تو پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. میں اگلی آیات کا ترجمہ چھوڑ رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آخری آیت آپ کو سنا دوں. اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم، لوگوں
تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے، تمام انسانوں کو ہمارے پاس آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں سب کا حساب لینا ہے۔ اہمیت اس کی ہے ہماری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمیں اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، ہمارا ہر پل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو ریکارڈ ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں تو ریکارڈ ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں تو ریکارڈ ہوتا ہے، ہم چلتے ہیں تو ریکارڈ ہوتا ہے، ہم جاگتے ہیں تو ریکارڈ ہوتا ہے، ہم سوتے ہیں تو ریکارڈ ہوتا ہے، ہمارا ہر پل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہمیں اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے۔ اللہ کے پاس جانے سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور اللہ کے حساب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو جب حساب دینا ہی ہے تو پھر حساب کی تیاری کر لینا سمجھداری اور عقل مندی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں۔ جتنے دن گزر گئے اس میں جو نافرمانیاں ہوئیں اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے یہ نیت کریں اب ہم جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم انشاءاللہ جنتی بن کے مریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے شکیل بھائی آپ حضرات کی خدمت میں دو بڑی اہم کتابیں لے کر کے آئے ہیں، اور یہ ایسے دینی مواقع پر بزرگوں کی کتابیں لے کر پہنچتے ہیں تاکہ گھر گھر اللہ والوں کا پیغام پہنچے، کتابیں پڑھی جائیں، گھروں میں دین کا ماحول بنے۔ خاص طور سے عورتوں کے لیے میرے شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی، جن کی کتابیں اس وقت دینی مارکیٹ میں سب سے زیادہ مقبول ہیں، سب سے زیادہ لی جاتی اور پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ، اور جن کے ذریعے سے بلا مبالغہ ہزاروں نہیں لاکھوں گھروں میں تبدیلیاں آئی ہیں، لاکھوں زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور جو بچے ہیں اللہ کرے ان میں بھی تبدیلیاں آئیں، اللہ کرے ہمارے آپ کے گھروں میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ تو ایک کتاب ہے خواتین اسلام کے کارنامے، اور دوسری کتاب ہے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں، وہ ہماری اپنی ناسمجھی اور نادانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اسباب کو سمجھ لیں، ان کا علاج سمجھ لیں، تو انشاءاللہ گھروں کا ماحول ہمارا بہت خوبصورت ہو جائے، بہت پیار کی زندگی ہو جائے۔ مثالی ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول، اچھی ازدواجی زندگی، شوہر بیوی کا حق کیسے ادا کرے، بیوی شوہر کا حق کیسے ادا کرے، بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں، ان کی کیسی تربیت کریں، اس کے لیے بہت شاندار اور سنہرے اصول ہیں جن کو میرے شیخ نے بیان فرمایا ہے۔ دونوں کتابیں بہت اہم ہیں، آپ حضرات لے جائیں، یہ شکیل بھائی لے کر کے آئے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کریں کہ ایسے موقعوں پر یہ کتابیں لاتے ہیں، اور خرید کر کے لے جائیں، پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔